میں رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ بار بار سرفراز سر کی باتیں اور ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا، اور کبھی مومنہ کا روتا ہوا چہرہ۔ وہ لڑکی کل تک میرے لیے کچھ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، نہ ہی میرے دل میں اس کے لیے ایسا کوئی جذبہ تھا۔ مجھے اس سے محبت ہرگز نہیں تھی۔ ہاں یہ تھا کہ سرفراز سر کے ساتھ یہ تعلق تھا، دل کا غم تھا، لیکن میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا میں اس لڑکی کو سہارا دے پاؤں گا یا اس کا غم ہلکا کر پاؤں گا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات بھر میں ٹھیک سے سو نہیں پا رہا تھا۔ پھر سوچا کہ اگر اسے میں یہاں لے کر آیا تو یہ اس کے لیے ایک اور دھچکا ہوگا، کیونکہ وہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور سمجھتی ہے۔ پھر سوچا کہ مجھے اسے ایک دم تو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ ابھی تو وہ ایک بہت بڑے ضبط سے گزر رہی ہے۔ میں نے ایک طرح کا فلیٹ لیا جو پہلے سے ہی کچھ فرنش تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے مجھے مومنہ کو ادھر لے کے آنا چاہیے۔ کہہ دوں گا کہ کسی دوست کا ہے اور وہ شہر میں نہیں ہے۔ سب کچھ طے کرنے کے بعد ہی میں رانیہ کے گھر گیا تھا۔ اس کے والد، بڑے بھائی، بھابھی، اس کی والدہ، یہاں تک کہ رانیہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ نہیں تھی تو مومنہ نہیں تھی۔ اس کے والد کہنے لگے کہ بیٹا تمہارا نکاح کب ہوا تھا؟ میں نے کہا جس دن سرفراز سر کا انتقال ہوا تھا اسی رات کو۔ آپ مومنہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم جانتے تھے کہ اس کا رشتہ پہلے سے طے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں جانتا تھا۔ اس کے والد کہنے لگے کہ یہ جانتے ہوئے تم نے اس سے نکاح کر لیا کہ وہ اپنے منگیتر کو بہت پسند کرتی ہے۔ میں نے کہا یہ بات اس کے والد بھی جانتا تھا۔ رانیہ کے والد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ پھر رانیہ سے کہنے لگے کہ جاؤ بیٹا مومنہ سے کہو کہ عارب اسے لینے آیا ہے۔ رانیہ کمرے میں چلی گئی، مگر اسے کمرے میں گئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ نہ وہ کمرے سے باہر آئی اور نہ مومنہ۔ رانیہ کے والد مجھ سے چائے کا پوچھنے لگے۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور اس بند کمرے کو۔ نظریں تو رانیہ کے والد کی بھی کمرے کی طرف ہی تھی۔ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے مومنہ کھڑی تھی، ساتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، شاید اس کے کپڑے تھے۔ ابھی بھی آنکھیں متورم تھیں، ناک سرخ تھی، سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایک نظر بھی اس نے میری طرف اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ لے لیا۔ بڑے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی وہ میرے ساتھ باہر نکلی، بار بار دوپٹے کے کونے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی کروائی تھی جو باہر کھڑی ہوئی تھی، وہ پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ میں نے سامان ڈگی میں رکھا اور خود بھی پچھلی نشست پہ ہی بیٹھ گیا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ جہاں میں نے فلیٹ لیا تھا وہ ایک مناسب سا علاقہ تھا۔ اسے لے کے جب میں فلیٹ کے پاس پہنچا تب بھی وہ چپ تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، اس کا بیگ اندر لے کے گیا۔ فلیٹ چھوٹا تھا، ایک کمرہ تھا اور ایک ڈرائنگ روم تھا، ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا، کچن تھا۔ اس کا بیگ میں نے کمرے میں رکھ دیا، لیکن وہ لاؤنج میں ہی کھڑی رہی۔ میں نے کہا تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو، کچھ کھانا پینا ہو تو مجھے بتا دو۔ کہنے لگی زہر لا کے دے دو، اس وقت اسی کی طلب ہے۔ ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال میں کچن میں آ گیا۔ پکانا تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا، آج تک کبھی چائے بھی خود بنا کے نہیں پی تھی۔ اس معاملے میں مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا کہ میں اسے چائے بھی بنا کے دے سکتا۔ گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا لیکن پکانا نہیں آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں گھر سے باہر نکل گیا، قریبی مارکیٹ سے بریانی لے کر آیا۔ گھر آتے ہی میں نے بریانی پلیٹ میں ڈالی اور اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ کیا کام ہے؟ وہ اندر سے بول رہی تھی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ کہنے لگی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کام ہے۔ میں نے کہا یہ بریانی ہے، کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں لگی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کچن میں رکھ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں، بھوک لگے تو کھا لینا۔ میں گھر سے باہر آ گیا تھا، میں اپنے آفس آ گیا، اپنے چھوٹے موٹے کام نمٹائے۔ شام کو 7 بجے میں گھر آیا۔ مین گیٹ کی چابی میرے پاس تھی۔ میں اندر آیا، ہاتھ منہ دھو کے جب کچن میں گیا تو دیکھا کہ بریانی کی پلیٹ خالی تھی، بلکہ دھلی ہوئی پڑی تھی۔ اس کا مطلب وہ کھانا کھا چکی تھی۔ آتے ہوئے بھی میں بازار سے ہی کھانا لے کر آیا تھا، لیکن کچھ سستا سا، تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ پتہ نہیں میرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔
ایک تو امیر ہو کے غریبوں والی زندگی جینا بھی خاصا مشکل ترین کام ہے۔ بہرحال مجھے بڑے گھر کی اور کھلے گھر کی عادت تھی، اور یہ فلیٹ خاصا چھوٹا تھا۔ ابھی بھی کمرہ بند تھا۔ میں مرغی کا سالن اور بازار کی روٹیاں لے کے آیا تھا۔ میں نے پھر سے دستک دی۔ میں کھانا لے کے آیا ہوں، کھانا کھا لو آ کے۔ مجھے نہیں کھانا، جب بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گی، اور میرا دروازہ مت کھٹکھٹایا کرو۔ میں نے کندھے اچکائے، کھانا کھایا۔ اب نیند آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بس 5 سیٹر صوفہ ہی پڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور مجھے صوفے پہ سونے کی عادت بالکل بھی نہیں تھی۔ کمرہ ایک تھا اور بیڈ بھی وہیں تھا۔ میں نے رات کو دروازے پہ دستک دی کیونکہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اب کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے سونا ہے۔ ہاں تو اور کسی کمرے میں سو جاؤ، گھر میں کیا اور کمرہ نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے صوفے پہ نیند نہیں آتی، مجھے بیڈ پہ سونے کی عادت ہے۔ کہنے لگی سب سمجھتی ہوں میں، اتنے کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہو تم کہ زمین پہ یا صوفے پہ سونے کی عادت نہ ہو۔ مت بھولو تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت کیا ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہو تم، اور وہ کہیں بھی سو سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ٹیکسی میں بھی سو سکتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی۔ مجھے زیادہ بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کرو۔ پتہ نہیں کیوں اس کی بات مجھے بہت بری لگی۔ کیا اوقات اور حیثیت صرف پیسے والوں کی ہوتی ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور کی نہیں ہوتی؟ حالانکہ میں سچ میں ٹیکسی ڈرائیور نہیں تھا، لیکن مجھے برا لگ رہا تھا۔ میں نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھو میں یہ دروازہ نہیں کھولوں گی، میں جانتی ہوں تمہارا مقصد کیا تھا۔ بڑی آسانی سے تم نے میرے باپ کو بیوقوف بنا کر اپنا مقصد حاصل کر لیا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، میں بہت بہادر لڑکی ہوں، تمہارا منہ توڑ سکتی ہوں۔ میں تو اس کی باتیں سن کے حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں آ گیا، کشن اٹھا کے سر کی طرف رکھا اور صوفے پہ لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سچ مچ کا ٹیکسی ڈرائیور تو تھا نہیں کہ جہاں مرضی سو جاؤں۔ مجھے بیڈ کے علاوہ بالکل نیند نہیں آتی تھی۔ دل تو چاہا کہ فلیٹ کا دروازہ لاک کروں اور اپنے گھر جا کے اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤں، جہاں آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ چھوٹا سا صوفہ تھا، بند سا کمرہ تھا، ایک پنکھا تھا، اور اس کی ہوا بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کس خوش فہمی میں مبتلا تھی۔ ابھی بھی میری شخصیت ایسی تھی کہ کسی بھی لڑکی سے دوستی کی پیشکش کرتا تو وہ انکار نہ کرتی، لیکن یہ سب چیزیں میرے مزاج میں شامل نہیں تھی، نہ ہی مجھے عیاشی کرنے کی عادت تھی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ مجھے آسائشوں کی عادت ضرور تھی، کیونکہ بچپن سے دیکھی تھی۔ ایک تو ہلکا پنکھا جس کا چلنا نہ چلنا مجھے برابر لگ رہا تھا، اوپر سے چھوٹا سا صوفہ جہاں میں ٹھیک سے ٹانگیں بھی پھیلا نہیں پا رہا تھا، مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی شرٹ اتاری، پنکھے کو فل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی رفتار اتنی ہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی بیرونی کھڑکیاں بھی کھول دیں، لیکن اے سی میں سونے کی عادت تھی۔ کمرے میں گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ باہر آیا، فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکال کے پیا۔ لاؤنج میں ایک واش روم اور تھا، ٹھنڈے پانی سے نہایا، پھر آ کے لیٹ گیا، لیکن پھر بھی میں کافی دیر جاگتا رہا۔ پتہ نہیں کب جا کے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کچن میں برتنوں کی کھٹ پٹ کی آواز پہ میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کے باہر آیا تو وہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے آ گیا۔ میں نے کہا میرے لیے بھی ناشتہ بنا دو۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ دیکھ کے مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ میں بیڈ پہ لیٹ گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ سنو، او ٹیکسی ڈرائیور، میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ میری آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ اس کی آواز میرے کانوں کے پردے پھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ خاصے اونچے لہجے میں بول رہی تھی، اور وہ بھی بالکل میرے کان کے پاس۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو چٹکی بجا کے کہنے لگی اٹھو یہاں سے، اس کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو شاباش باہر جاؤ، اور تمہارا ناشتہ بنا کے رکھ دیا ہے میں نے کہا میرا نام عارب ہے۔ تو میں کیا کروں؟ ہو تو تم ٹیکسی ڈرائیور ہی نہ۔ میں نے کہا یوں تو پھر تم بھی ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی ہو، میں بھی پھر تمہیں یہی کہہ کے پکارا کروں گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی تمہیں کیا ملا مجھ سے شادی کر کے؟ دیکھو جس گھر کے لالچ میں تم نے مجھ سے شادی کی تھی نا، وہ میں نے بیچ دیا ہے، اور اسی سے اپنے باپ کا علاج کروایا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے اس کا گھر دیکھ کے اس کے گھر کے لالچ میں اس سے شادی کی ہے۔ میں نے کہا او ہو، مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا نا کہ تمہارے پاس گھر نہیں ہے اور تم بیچ چکی ہو۔
تم نے تو میرا بڑا نقصان کر دیا۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑا۔ پھر میں نے اس سے کہا مجھے نہ تمہارے گھر سے کوئی غرض تھی اور نہ کوئی لالچ۔ کہنے لگی تو پھر مجھے مصیبت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ یہ کہتے ہوئے پھر سے نیا بہانے لگی۔ میں نے کہا مومنہ یہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے سر کی آخری خواہش کو پورا کیا ہے۔ کہنے لگی جھوٹ بول رہے ہو تمہاری نظر مجھ پہ تھی، تم نے میرے باپ کو پتہ نہیں کیسے اپنے قابو میں کیا، ان سے ایسا کیا کہا کہ انہیں نہ میں نظر آئی نہ میری خوشی، انہیں بس تم نظر آتے رہے۔ میں نے کتنا چاہا کہ تم ہاسپٹل سے چلے جاؤ، انہیں نظر نہ آؤ، نہ تم ہاسپٹل میں ہوتے نہ انہیں نظر آتے اور نہ وہ یہ سب کچھ کرتے۔ تم نے سب کچھ پری پلان کیا ہے۔ اگر تمہیں میرے گھر سے کوئی بھی غرض نہیں تھی تو پھر مجھ سے ہوگی، لیکن میں تم جیسے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں نوکری کر سکتی ہوں، مجھے تمہاری پہچان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہاری پہچان میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اس کی بات سن کے میرے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میں شاید اسے چند دن میں بتا بھی دیتا کہ میں کون ہوں، لیکن اسے پتہ نہیں کس چیز کا زوم تھا۔ خود کیا تھی؟ اتنی امیر تو نہیں تھی کہ اسے غریبوں سے نفرت ہوتی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھ سے نفرت ہے، میری پہچان تمہیں بری لگ رہی ہے، کم از کم میں تمہارے اس سو کالڈ کزن سے 2000 درجے بہتر ہوں، کم از کم مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا جانتا ہوں۔ کہنے لگی سب کچھ جانتی ہوں میں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، میرے مرتے ہوئے باپ کے ساتھ تمہیں ہمدردی کا بخار کیوں چڑھا تھا، مجھے دیکھ کے تمہارے منہ میں پانی آ گیا ہوگا۔ اس کی بات ایسی تھی کہ سامنے والے کو تپا کے رکھ دے۔ میں نے کہا اس وقت میرا بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، میں پوری رات ٹھیک سے نہیں سو پایا، کمرے سے باہر جاؤ اور آج کے بعد میں اس کمرے میں رہا کروں گا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں دوبارہ سے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو بار بار ناشتہ بناؤں گی، یہاں ناشتہ رکھا ہے، کرنا ہے تو کرو ورنہ بھوکے مرو۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ سے بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ میری آنکھ دوپہر میں کھلی۔ جب میں اٹھ کے باہر آیا تو کچن میں وہ کچھ بنا رہی تھی۔ میں نے کہا میرے لیے ناشتہ بنا کے لے کے آؤ، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ کہنے لگی پڑا ہوا ہے ناشتہ، خود گرم کر لو اور خود کھا لو۔ میں نے کہا تم یہاں پہ کس لیے ہو؟ کہنے لگی میں تمہاری ملازمت کے لیے بالکل بھی نہیں ہوں۔ بڑے خراب موڈ کے ساتھ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں کچن میں آیا، اپنی چائے گرم کی، باقی کا ناشتہ ویسے ہی کھا لیا۔ کھانے میں میرا زیادہ نخرہ نہیں تھا۔ میرے آفس سے میرے مینیجر کے فون آ رہے تھے۔ میں آفس چلا گیا، لیکن مومنہ سے کہہ کے گیا تھا کہ مجھے بیڈ پہ سونے کی عادت ہے۔ ہاں اگر وہ چاہے تو ڈرائنگ روم میں اپنا بوریا بستر اٹھا کے لے جا سکتی ہے۔ میں شام کو واپس آیا تو وہ ڈرائنگ روم میں اپنا تکیہ اور لحاف لے جا چکی تھی۔ کمرہ میرے لیے خالی تھا۔ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا تھا۔ 1-2 دن میں سحری اور افطاری کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ جیسے اس نے دیکھا کہ میں گھر پہ آ گیا ہوں تو اپنے ہاتھ صاف کرتی ہوئی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی، اپنی روٹی پکڑی اور ڈرائنگ روم میں جانے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کھانا تیار ہے، تم کھا سکتے ہو۔ میں نے کہا میرے سوال کا جواب دو، تم کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو مجھے زبردستی کی عادت نہیں ہے، تم یہاں پہ بڑے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا سکتی ہو۔ کمرے میں جا کے دروازہ لاک کر کے مجھے اس بات کا احساس نہ دلاؤ کہ میں کوئی ہوس کا پجاری ہوں کہ مجھ سے بچاؤ کے لیے تمہیں کمرے بند کرنے پڑے ہیں۔ کہنے لگی مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ناخن میرے بازو میں گاڑتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا اور ڈرائنگ روم میں جا کے دروازہ زور سے بند کیا۔ میں نے کہا میں تمہارا صرف اس لیے لحاظ کر رہا ہوں کہ تم سر کی بیٹی ہو۔ کہنے لگی تو مت کرو لحاظ، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا تو بلا لیتی نا اپنے کزن کو، کیوں نہیں آیا؟ وہ وقت پہ آ جاتا تو تمہارا نکاح مجھ سے نہیں اس سے ہو جاتا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی سسکیوں سے رو رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی، میں کمرے سے باہر آیا، دیکھا تو وہ صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی، اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگا رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ میں اس کے پاس آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا
تو وہ ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی۔ مومنہ، تم مجھے بہت غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے مفاہمت کے لیے پہل کی۔ اس کے آنسو مجھے تکلیف دیتے تھے۔ کہنے لگی میں تمہیں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو میں نے صاف کرنے چاہے تو اس نے میرے ہاتھ کو بہت بری طرح سے جھٹک دیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بتا دو کہ کیا چاہتی ہو تم؟ کہنے لگی کچھ نہیں چاہتی، تم سے تو کچھ بھی نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ اگلے روز میں بنا ناشتہ کیے آفس چلا آیا تھا۔ آفس جا کے ہی میں نے اپنے لیے ناشتہ منگوایا، چائے کے ساتھ سینڈوچ۔ آج کچھ انٹرویوز لینے تھے۔ میرے پورے آفس میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے جہاں میں بآسانی سب کو دیکھ سکتا تھا۔ انٹرویو کے لیے ویٹنگ روم میں کئی لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے تھے۔ میں نے ریسیپشن پہ انٹرکام کیا کہ ایک ایک کر کے سب کو میرے پاس بھیجو۔ میں نے ابھی 3-4 انٹرویوز ہی لیے تھے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ویٹنگ روم میں کتنے لوگ رہ گئے ہیں جن کا انٹرویو لینا ابھی باقی ہے۔ تبھی میں نے وہاں پہ مومنہ کو آ کے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھ کے تو میں اپنی کرسی سے اچھل گیا۔ وہ نوکری لینے کے لیے میرے آفس میں آئی تھی یا پھر وہ میرا سچ جان گئی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال اس کا نمبر آخری تھا۔ میں نے سب کے انٹرویو لیے سوائے اس کے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، آفس سے باہر نکلا تو ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کہنے لگی سر ایک لڑکی کا انٹرویو باقی ہے۔ میں نے کہا ایسے کرو اسے آدھے گھنٹے بٹھائے رکھو اور اس کے بعد کہہ دینا کہ سر میٹنگ کے لیے چلے گئے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے سے پہلے تم اسے یہاں سے جانے نہیں دو گی۔ کہنے لگی سر وہ کیوں؟ میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میں جلدی سے اٹھ کے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا فلیٹ پہ پہنچ گیا۔ وہ میری اجازت کے بغیر باہر گئی تو گئی کیسے؟ اتفاق تھا کہ میرے آفس میں آئی تھی، ورنہ کسی اور جگہ جاتی۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد دیکھا کہ اس نے چابی سے لاک کھولا اور اندر آئی۔ مجھے دیکھا تو کچھ گھبرا سی گئی، شاید میں اس کی توقع سے پہلے واپس آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہاں گئی تھی تم؟ اس کے ہاتھ میں اس کے ڈاکیومنٹس کی فائل تھی۔ کہنے لگی جاب کے لیے۔ میں نے کہا کس سے پوچھ کے؟ کس نے کہا ہے کہ تم جاب کرو گی؟ کہنے لگی تو ظاہر سی بات ہے، مجھے تمہاری طرح کی زندگی نہیں گزارنی، مجھے کچھ کرنا ہے۔ میں نے کہا تم میری اجازت کے بغیر باہر کیوں گئی تھی؟ کہنے لگی مجھ پہ زیادہ حق مت جتاؤ، تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں میں، تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، تم سے زیادہ اچھی زندگی گزاری ہے میں نے، اور میرا پورا حق ہے کہ میں اپنی زندگی برباد نہ کروں۔ میں نے کہا تم جاب نہیں کرو گی۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ تم میری ساری خواہشات اور ضروریات پوری کر سکتے ہو کیا؟ کیا کرو گے تم؟ اب تو تم نے ٹیکسی بھی بھیج دی ہے، وہ بھی میرے سر پہ تمہارا احسان ہے کہ میرے باپ کے علاج کے لیے تم نے ٹیکسی بھیج دی۔ میں تم جیسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا تمہاری ضروریات پوری کرنا مجھ پہ فرض ہے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم نوکری کرو۔ میں تمہیں بہت پیار سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد گھر سے باہر مت نکلنا۔ کہنے لگی کیوں نہ نکلوں؟ میں تو جاؤں گی اور میں جاب بھی کروں گی۔ میں اسے کچھ دیر دیکھتا رہا۔ میں نے کہا تمہیں غریبوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کہنے لگی سبھی کرتے ہیں، ہر لڑکی اچھا مستقبل چاہتی ہے، اگر میں بھی چاہتی ہوں تو میں نے کیا غلط کیا ہے؟ آج نہیں تو کل جہاں زیب آ جاتا۔ پتہ نہیں بابا نے کیوں اتنی جلد بازی کی اور کیوں مجھے مجبور کیا۔ پتہ نہیں انہیں تم میں کیا خوبی نظر آئی۔ جہاں زیب تم سے 1000 درجے بہتر تھا۔ میں نے کہا آج کے بعد میں تمہاری زبان پہ اس شخص کا نام نہ سنوں تو بہتر ہے۔ کیوں نہیں آیا وہ وقت پر؟ کیا مجبوری تھی اس کی؟ اس کا آنا بنتا تھا۔ تمہاری ماں کے سارے زیور بیچ کے وہ بیرون ملک میں عیش کر رہا تھا۔ تمہارا باپ یہاں پہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا اور وہ نہیں پہنچا کیونکہ اس کی مجبوری تھی۔ ایک خود غرض شخص سے تم محبت کرتی ہو، مجھے تو تمہاری محبت پہ اور تم پہ افسوس ہوتا ہے۔ کہنے لگی خود غرض تو تم بھی ہو، سمجھے نا؟ میں نے کہا آہستہ آواز میں بات کرو، مجھے اس لہجے میں بات سننے کی عادت نہیں ہے۔ تمہیں دولت چاہیے، پیسہ چاہیے نا، تو میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ میری بات سن کے وہ طنزیہ مسکرائی۔ تم میری ضروریات زندگی ہی پوری کر دو تو بڑی بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ اگر میں تمہاری ضروریات زندگی پوری کر دوں تو کیا تم مجھے میرا حق دو گی؟
میری بات سن کے اس کا چہرہ تمتمایا، فوراً سے اٹھ کے ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی۔ میں نے کہا میری بات کا جواب دو، لیکن وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ اگلے روز جب میں آفس کے لیے گیا تو باہر سے دروازہ لاک کر کے گیا تھا۔ واپسی پہ میں شاپنگ مال میں اترا، وہاں سے اس کے لیے کپڑے خریدے۔ جب گھر آیا تو لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہی میں نے اس کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھے۔ کہنے لگی تم نے دروازہ لاک کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ۔ میری بات سن کے اسے آگ لگی۔ تم نے مجھے گھٹیا سمجھ رکھا ہے۔ میں نے کہا تمہارے کام ہی ایسے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ لو پکڑو۔ میں نے اسے شاپنگ بیگ پکڑایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آنکھیں دی ہیں نا اللہ نے تمہیں، دیکھ لو کیا ہے اس میں۔ اس نے شاپنگ بیگ کھول کے دیکھے، برانڈز کے سوٹ دیکھ کے اس کی آنکھیں پھیلی۔ یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ میں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا نا کہ تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں، تو میں تمہاری ساری ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی کسی سے ادھار پیسے لیے ہوں گے تم نے۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی گاڑی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ یہ سن کے میں کچھ ٹھٹکا تھا۔ میں نے کہا کون سی گاڑی؟ کہنے لگی وہی جو پارکنگ ایریا میں کھڑی کی ہے، شاید اس نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا ایک سیٹ کے گھر پہ ڈرائیور کی نوکری مل گئی ہے، اس کی گاڑی چلا رہا ہوں اور وہ گاڑی مجھے ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ کیوں تم نے کہیں گھومنے جانا ہے؟ لے جاتا ہوں تمہیں۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر تم نوکری کر بھی رہے ہو تو تنخواہ تمہیں 1 مہینے بعد ہی ملے گی، تو پھر یہ اتنے قیمتی کپڑے کہاں سے لائے ہو تم؟ میں نے کہا لے آیا ہوں کہیں سے بھی، تمہیں اس سے کیا؟ کہنے لگی نہیں مجھے جاننا ہے اور یہ میرا حق ہے۔ میں نے کہا حق کی تو بات ہی نہ کرو، حق تو میرے بھی بہت سے ہیں۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے، تمہاری مجھ پہ شروع سے ہی نیت خراب تھی۔ میں نے کہا چلو تم ایسے ہی سمجھ لو۔ اگلے روز رمضان کا چاند نظر آنے کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ مجھے اے سی کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے میں نے ایئر کنڈیشن لگوایا، اور وہ حیران تھی۔ کہنے لگی یہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا سیٹ بہت امیر ہے، میں نے اسی سے ادھار لیے ہیں، آہستہ آہستہ چکا دوں گا۔ کہنے لگی اے سی لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا تمہیں چاہیے نا تو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تم یہ سب کچھ کرو گے۔ میں نے کہا کیا کریں، آج کل کی لڑکیاں انہی سب چیزوں پہ مرتی ہیں نا۔ میں تمہیں ہر وہ چیز لا کے دوں گا جو تمہارا وہ کزن بھی تمہیں لا کے نہیں دے سکتا۔ کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ چوری کر کے لاؤ، شاید اپنے سیٹ کے پیسے تم نے چوری کیے ہیں۔ میں جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا میں رک گیا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک سمجھا تم نے، میرے سیٹ کا بٹوا گاڑی میں گر گیا تھا، وہ گھر چلا گیا۔ جب میں نے بٹوا دیکھا تو 2 لاکھ کیش پڑا تھا۔ میں نے سوچا ویسے ہی گرمیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے تو اے سی لگوا لینا چاہیے۔ میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور باقی کا بٹوا میں نے پھینک دیا۔ سیٹ نے جب مجھ سے پوچھا کہ گاڑی میں تم نے کوئی بٹوا تو نہیں دیکھا، تو میں صاف مکر گیا۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی پیسے چوری کرتے ہوئے؟ میں نے کہا اس میں کون سی شرم کی بات ہے، اب بیوی کی خواہشات اور ضروریات بھی تو پوری کرنی ہے نا، اور ویسے بھی شرافت کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ اگر میں شرافت سے کماتا تو تمہارے تانے سننے پڑتے۔ میری بات پہ پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا گئی، جلدی سے ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں، اب دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ اب تو تمہارا کمرے اور دل کے دروازے کھولنے کا ٹائم ہے، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو مجھے، میں تمہیں لا دوں گا۔ کہنے لگی مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ ان چیزوں کی خاطر ہی تو تم اپنے کزن کے پاس جانا چاہتی تھی نا، ورنہ اسے کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے تھے۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، سمجھے نا؟ وہ اندر سے ہی بولی۔ ہاں تو مت کرو، پیسے سے تو ہے نا محبت تمہیں، اور وہ میں تمہیں لا کے دے رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس سے بحث کرنے میں مزہ آنے لگا۔ حالانکہ میرے بنگلے میں سب کچھ تھا، لیکن ایک دل کو کھا جانے والی خاموشی تھی۔ یہ گھر چھوٹا تھا، زیادہ ضروریات زندگی موجود نہیں تھی، لیکن ایک وہ تھی جس سے بحث کر کے، جسے تنگ کر کے مجھے زندگی کا احساس ہونے لگا تھا، اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا، کھانا بہت مزے کا بناتی تھی، میرے کام بھی کر دیا کرتی تھی، شاید عادتاً، کیونکہ بقول اس کے اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ اس کے ہوش تب اڑے
جب میں نے اگلے ہی دن اسے ایپل کا موبائل لا کے دیا جس کی مالیت تقریباً 2-2.5 لاکھ تھی، وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا منہ تو بند کرو، مکھی چلی گئی تو تمہارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسے یوں حیران دیکھ کے مجھے پتہ نہیں کیوں بڑا لطف آتا تھا۔ کہنے لگی اتنا مہنگا موبائل کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا سمپل، چوری کر کے، میرے پاس ایک پسٹل بھی ہے۔ یہ سن کے اس کی آنکھیں اور زیادہ پھیلی۔ تم وہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا لوگوں کو دکھا کے چھینا چھانی کرتا ہوں۔ اب تمہارے خیال سے ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنی بیوی کو اتنا میک اپ اور اتنا موبائل وغیرہ تو نہیں دے سکتا نا؟ دیکھو یہ موبائل میں تمہیں اس لیے نہیں دے رہا کہ تم اس سے اپنے منگیتر کو فون کرو اور اس سے باتیں کرو، اس سے تم مجھ سے باتیں کیا کرنا، مجھ سے پوچھنا جی آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، کیا بناؤں آج کیا کھائیں گے۔ میری بات سن کے اس نے موبائل بیڈ پہ یوں پھینکا جیسے اسے بڑی زور کا کرنٹ لگا۔ میں یہ نہیں لوں گی، اور دیکھو تم یہ چوری چکاری کرنا چھوڑ دو۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہنے لگی پتہ ہے تم لوگوں کی بددعاؤں کے حصار میں رہو گے، اور رمضان کے مہینے میں چوری کرنے کا گناہ بھی ڈبل ملتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب مجھے رمضان کے بعد چوری کرنی چاہیے تاکہ گناہ کم ملے۔ میری بات پہ کہنے لگی میرا مطلب ہے تم یہ سب کچھ مت کرو نا۔ میں نے کہا کیوں نہ کروں؟ یہ نہیں کروں گا تو تم مجھے چھوڑ جاؤ گی، اور بقول تمہارے میری تم پہ نیت خراب ہے، تو مجھے اپنی خراب نیت کا فائدہ بھی تو اٹھانا ہے نا۔ یہ سن کے اس کی بدحواسی بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کے کھڑی ہوتی میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے دوبارہ سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے کہا اب کیوں جا رہی ہو؟ اب تو تمہیں مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے۔ اتنا مہنگا موبائل تو تمہارے کزن نے بھی تمہیں لا کے نہیں دیا ہوگا، بتاؤ کبھی دیا ہے تمہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا تو پھر میں اس سے زیادہ محبت کا حق رکھتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ افطاری کے بعد میری ادھوری بات پہ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہوئی۔ میرا بازو چھوڑو، مجھے افطاری تیار کرنی ہے۔ میں نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب تو دے دو۔ لیکن اپنا ہاتھ چھڑوا کے وہ کچن میں چلی گئی، اور میں مسکرائے بغیر نہیں رہ پایا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ رہتے رہتے میرے مزاج میں خاصا فرق آنے لگا تھا۔ اب میں بیزار اور کوفت کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ گھر جانے کی جلدی ہوتی تھی کیونکہ روز میں اس کے لیے کوئی قیمتی تحفہ لے کے جاتا، اور وہ حیران ہکا بکا میری شکل دیکھنے لگتی۔ آج میں اس کے لیے گولڈ کا بریسلٹ لے کے گیا تو اس نے یوں پھینکا جیسے اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اصلی ہے یہ دیکھو، یہ بل بھی ہے میرے پاس، یہ چیک کرو۔ میں نے بل اور کارڈ اسے دکھایا، اس نے وہ بھی پھینک دیا۔ دیکھو میرے باپ نے آج تک مجھے کبھی حرام کا نوالا نہیں کھلایا۔ میں نے کہا تو انہوں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، انہیں حرام کا نوالا کھلانا چاہیے تھا کیونکہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تمہارے باپ کو چاہیے تھا بے ایمانی کرتے، تمہیں ساری آسائشیں دیتے تاکہ تمہارے دل میں خواہشات کو لے کے حسرتیں نہ پیدا ہوتی۔ لیکن کوئی بات نہیں، جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ میں کر دیتا ہوں۔ میں تمہاری خاطر چوری کروں گا، ڈاکہ ڈالوں گا، اور قتل بھی کروں گا۔ یہ بات میں نے اس کے کان کے قریب ہو کے کہی۔ اس نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مجھے دیکھا، بے حد ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، بس 1 سال کے اندر دیکھو کیسے میں تمہیں اس فلیٹ سے نکال کے بنگلے میں لے جاتا ہوں۔ میں نے چٹکی بجائی، تمہارے کزن سے زیادہ پیسہ دوں گا، بلکہ تم جہاں پیر رکھو گی وہاں نوٹ بچھا دوں گا تاکہ تمہیں یقین ہو کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ تو میری طرف بڑھاؤ، تمہیں پہنا تو دوں۔ لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ چوری کے پیسے۔ میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ تمہیں صرف پیسے سے غرض ہونی چاہیے مومنہ، اور یہ تمہارا نام مومنہ یہ مجھے بالکل سوٹ نہیں کر رہا۔ میں تمہارا نام کچھ اور رکھ دیتا ہوں، کیونکہ مومنہ کا جو مطلب ہے وہ تمہاری شخصیت سے خاصا دور ہے۔ تم اپنا نام بدل کے کچھ اور رکھ لو، کیونکہ جو مومنہ ہوتی ہے نا وہ لالچی نہیں ہوتی۔ میری بات سن کے وہ میری شکل دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اچھا یہ ابھی تو الماری میں رکھ دو۔ میں نے بریسلٹ اسے پکڑائی۔ افطاری کے بعد میں تمہیں خود پہناؤں گا، اور پھر میری بات سن کے وہ بنا آنکھیں جھپکائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اب یوں تو نہ دیکھو، وہ بھی روزے میں،
یہ نہ ہو میری نیت اور زیادہ خراب ہونے لگے۔ میری بات سن کے وہ بری طرح سے چونکی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ آج رات